الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے ٹھہرا ہوں وہ موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق لوگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، اتنی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خالی اگر قرآن کی ایک آیت پڑھ دیا جائے، بلکہ آیت نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ دیا جائے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو یہی چیز کافی ہے۔ پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے، لیکن ان عظمتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عظمت شامل ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے کسی کے لیے تو دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، رسول، مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نکلتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا تھا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہ بات کہی کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ لوگوں کے لیے دعا فرمائیں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر عرش والے نے بہت ساری باتیں بتا دی انسانیت کو، ہم لوگوں کو۔ سکون کس کو نہیں چاہیے؟ ہر شخص کو چاہیے، اور سکون کہاں نہیں چاہیے؟ ہر جگہ چاہیے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا پھر قبر والی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو۔ زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو سکون چاہیے ہی چاہیے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی آپ لوگوں کے لیے دعا فرمائیں کیونکہ آپ کی دعا لوگوں کے لیے باعث سکون ہے۔ یہ رحمت صحابہ کرام لیتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب بھی ضرورت ہوتی تھی، کبھی کہہ کر کے، کبھی اپنے عمل کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے لیے دعا کرواتے رہتے تھے۔ جیسے چند مثالیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اے اللہ اس کو ہدایت دکھانے والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا، اور معاویہ کے لوگوں کو بھی ہدایت یافتہ بنا، ہدایت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تف ہے ان لوگوں پر کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر کوشچن مارک لگاتے ہیں، سوالیہ نشان لگاتے ہیں، ان کے خلاف طعن و تشنیع جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ افسوس ہے ان پر کہ جس صحابی کے حق میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی ہو، آج لوگ ان کے حق میں انگلی اٹھائیں۔ اسی طریقے سے بدر کا میدان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظوں کو بیان کرتے ہیں، احادیث کے اندر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے 315 کے ساتھ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انہم حفاۃ فاحملہم، اللہم انہم عراۃ فاکسہم، اللہم انہم جیاع فاشبعہم۔ اے اللہ جن لوگوں کو لے کر میں نکلا ہوا ہوں، یہ لوگ اکثر ان میں جو ہے ننگے پاؤں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، اے اللہ ان کو سواریاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو لے کر نکلا ہوں اکثر تو دیکھ رہا ہے ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو لباس عطا فرما۔
اے اللہ یہ بھوکے ہیں تو انہیں سیر فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ جب صحابہ کرام واپس لوٹے تو ہر صحابی کے ساتھ سواریاں موجود تھیں، ہر صحابی کے جسم پر کپڑے موجود تھے، اور ہر صحابی کے پاس مال غنیمت کا مال موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ میں بتا کیا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رسالت والی زبان سے دعائیں لیتے رہتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن، جبکہ بڑا مشکل ترین دن تھا، اور اس سچویشن میں جبکہ مسلمان کافروں کے نرغے میں پھنس گئے تھے اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشدد رمیتہ واجب دعوتہ، اے اللہ اس کی تیر اندازی میں قوت عطا فرما اور اس کی دعا کو قبول فرما۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ٹوٹے ہوئے کمان کے ساتھ بھی اگر مارتا تیر تو میرا نشانے پہ لگتا۔ یہ نبی کی دعا کا اثر، اور میری دعا ایسی قبول ہوتی کہ ایک واقعہ ان کے بیٹے عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں عامر، جو ان کے بیٹے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے بیٹے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دور خلافت میں، جب خلافت راشدہ کا دور تھا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ مارکیٹ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جیسے آج ہیں لوگ نا، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تان و تشنیع برساتے ہیں، ان کی زندگی کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، لوگوں کی عزت، لوگوں کے دلوں میں جو ان کی عزت ہے اس عزت کو ختم کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اس دور میں بھی تھے، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو بندہ غلط کہہ رہا ہے مارکیٹ کے اندر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ایمانی غیرت تھی برداشت نہیں، کہا کہ او اللہ کے بندے تو باز آ جا، تو کن کے بارے میں زبان کھول رہا ہے، کن کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، عظیم صحابہ کرام کے بارے میں تو زبان کھول رہا ہے، تو باز آ جا ورنہ میں بد دعا دے دوں گا۔ تو اس نے کہا جاؤ جاؤ، بڑی بد دعا دینے والے آ گئے، تمہاری بد دعا سے مجھے کیا ہونے والا ہے، میرے دل میں جو ہے وہ بولوں گا میں۔ آخرکار بیٹے کہتے ہیں گھر میں آئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، وہ بندہ ابھی بھی باہر موجود تھا لوگوں کے بیچ، اور دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو تو نشانی عبرت بنا دے، یہ تیرے اچھے بندوں کو جو بہترین زندگی گزار کر کے گئے ہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو نشانی عبرت بنا دے۔ یہ دعا اتنی جلدی قبول ہوئی کہ اسی وقت ہی ایک اونٹ وہاں بدھا ہوا تھا، اونٹ رسی توڑا کر کے بھاگا، اور بھاگتے ہوئے جا کر کے وہ بندہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس کی گردن کو پکڑا اپنے جبڑے میں اور توڑ دیا، منڈی اکھڑ گئی اور بندہ وہی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سزا دی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح نبی کی دعا کا اثر کہ دعا کرتے فوراً دعا قبول ہو جاتی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ملتا ہے ہمیں سیرت کے اندر، صحیح اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے، دل ان کا ایمان کی دولت سے لبریز، سرشار ہے ایمان کی دولت سے ان کا دل، لیکن گھر کا معاملہ یہ ہے کہ والدہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ آج کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، حق تو قبول کیے ہوئے رہتے ہیں، قرآن حدیث پر زندگی ہے، مگر گھر کے اندر، خاندان کے اندر لوگ ابھی بھی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی بھی لوگ رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی وہی قرآن و حدیث سے دوری والی زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ دعائیں کریں ان کے حق میں، ان کے حق میں دعائیں کریں، کوشش کریں ان کو رائے حق پر لانے کی۔ اللہ رب العالمین آپ کو بہت عظیم اجر سے نوازے گا۔ ہدایت قبول کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہدایت قبول کرنے کے بعد ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور حق قبول کروانا، حق کی طرف لانا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے، ماں ایمان والی نہیں،
ایک مرتبہ تو جب سمجھا رہے تھے والدہ کو تو والدہ نے غصے میں برا بھلا کہہ دیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پر جان نثار کرنے والے، نبی کی ایک بات پر جان قربان کرنے والے صحابی، نبی کے قریب رہنے والے صحابی، نبی کی ہر بات کو سننے والے صحابی، نبی کی ہر بات کو لوگوں تک پہنچانے والے صحابی، نبی کے ہر بات کو ذہن میں دماغ میں بٹھانے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، میری ماں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط بات کہی ہے، رونے لگے، روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پورا واقعہ سنایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے حق میں دعا کیجیے، میری والدہ کے حق میں دعا کیجیے، میری والدہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ام ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ خوشی خوشی نبی نے دعا کی ہے، خوشی خوشی لوٹے گھر کی طرف، گھر پہنچتے ہیں تو ان کی والدہ غسل فرما رہی ہیں، پانی گرنے کی آواز آ رہی، دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ نے کہا ٹھہرو ذرا میں غسل کر رہی ہوں، غسل کر کے باہر نکلی اور نکلتی ہی بغیر کچھ کہے ہوئے، بغیر کچھ پوچھے ہوئے کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے ابو ہریرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ایمان لا چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ واقعات میں آپ لوگوں کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے کس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے وہ دعائیں لیا کرتے تھے۔ اب میرا خطبے کا جو اصل مقصد آج کا ہے، جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج میرا عنوان کیا ہے؟ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق لوگ وہ تو صحابہ کرام تھے کہ جن کی آنکھوں نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا۔ جنت بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایمان کی حالت میں نبی کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرنا، اور ان خوش نصیبوں کا کیا کہنا کہ جنہوں نے پوری زندگیاں نبی کی خدمت میں اور نبی کی باتیں سنتے ہوئے گزار دی۔ ان لوگوں کے مرتبے کا، ان کی عظمت کا کیا کہنا ان صحابہ کرام کے کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایمان والی آنکھوں سے دیکھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی سے دعائیں لی، نبی کے ساتھ جنگیں لڑی، نبی کے ساتھ خون بہایا، اور نبی کے ہر بات پر نبی کی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ ان صحابہ کرام کے نصیب کا کیا کہنا۔ لیکن اللہ رب العالمین بھی نا بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ ہم افسوس نہیں کر سکتے ایسا کہ کاش اس وقت ہم بھی ہوتے تو ہم بھی نبی کی دعا لیتے، کاش اس وقت ہمارا بھی دور ہوتا تو ہم بھی جس طرح صحابہ کرام کام کیے، نبی کی بات مانے، نبی کے پیچھے چلے، ایسے ہم بھی کرتے، ہم بھی دعائیں لیتے۔ نہیں، افسوس مت کریں، آج بھی یہ موقع ہے، شریعت نے یہ موقع آج بھی رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، اسلام بڑا کشادہ دین ہے، آج بھی اگر ہم نبی کی دعا لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ افسوس مت کریں، اگر سچے نبی سے واقعی میں محبت کرنے میں سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، اگر دعوے دار ہیں، دعوے کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی نبی کی دعا لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ نبی نے جو باتیں کہی ہیں ان پر عمل کر کے ہم دعا لے سکتے ہیں، آج بھی دعا لے سکتے ہیں نبی کی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چند مثالیں لے لیجئے، سمجھنے میں بات آسانی ہوگی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ نبی دعا کر رہے ہیں، سنو لوگو، نبی دعا کر رہے ہیں۔ کون نبی کی دعا لینا چاہتا ہے؟ نبی دعا کر رہے ہیں۔ افسوس نہیں کہ صحابہ کرام تو دعا لے لیے، ہم کیسے دعا لے سکتے ہیں؟ ہم بھی دعا لے سکتے ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں اس شخص پر اللہ رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنے
اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت آسانی کرتا ہے۔ اس شخص پر اللہ رحم فرمائے جو بیچتے وقت کوئی چیز بیچتا ہے اس وقت بھی، کوئی چیز خریدتا ہے اس وقت بھی، اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت آسانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے۔ بیع و شرع میں، بزنس میں یہ تین مومنٹ بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ ایک کوئی چیز بیچنا، خریدنا، اور معاملات جو لین دین کے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی آزمائش یہیں پر ہوتی ہے۔ ایک بندہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ سے کوئی مال بیچ رہا ہے، بیچارے کو مارکیٹ ویلو پتہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو صحیح بات بتا سکتے ہیں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو، اس کا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی نقصان نہیں، اس کا بھی نقصان نہیں، مگر شیطان وہاں کہتا ہے یہ جب کٹنے کے لیے آیا ہے تو میں کیوں نہ کاٹوں، یہ جب خود بدھو ہے تو میں کیوں بتاؤں، میرا فائدہ ہو رہا ہے، وہ بہت سستے میں مجھے دے رہا ہے، بہت بھولا ہے، تو اس کے بھولے پن سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے۔ ایسے ہی خریدتے وقت بھی بات ہوتی ہے۔ کوئی شخص ہے، کوئی چیز آپ سے بیچ رہا ہے نا، تب بھی یہی معاملہ سامنے آتا ہے، لین دین کی بات ہے تو آدمی مجبور رہتا ہے، آپ اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہو۔ کتنے سارے لوگ ہیں قرضہ دیے ہوئے ہیں، تو جب تک بندہ قرضہ واپس نہیں کرتا تو اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، پوچھو مت، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا سماج میں ہوتا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھا، اوروں میں بیچارہ دبا رہتا ہے کیونکہ ان سے میں قرضہ لیا ہوا ہوں۔ اسی لیے تین معاملات بہت اہم ہوتے ہیں، اور اسی تین معاملات کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت آسانی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں اس موقع پر۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب البیوع کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کی بے چینیوں کو دور فرمائے، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے، یا اگر ہو سکے اس کی طاقت ہے تو قرضے کو ہی معاف کر دے۔ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اس کے قرضے کو ہی معاف فرما دے، اور قیامت والے دن ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ایک بندہ ایسا ہوگا کہ زندگی کے اندر کوئی اچھا کام کر کے نہیں گیا، اپنی دانش میں کوئی بڑا گریٹ کام کر کے نہیں گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گا کہ سارے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، گناہ 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 گناہ۔ اللہ خود اس سے پوچھے گا تجھے کچھ یاد ہے کہ تو نے کچھ اچھا کیا ہے؟ نام اعمال تو تیرے سامنے ہیں، سب سیاہ ہیں، تو بتا تو نے کچھ اچھا کام کیا ہے؟ تو وہ کہے گا باری تعالیٰ اب جو ہے وہ تو سامنے ہی ہے، جو ہے وہ تو سامنے ہے، میں نے جو کیا ہے، لیکن ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں لوگوں کو قرض وغیرہ دیتا تھا، اپنے بندوں کو جب بھیجتا تھا قرضہ مانگنے کے لیے تو کہتا تھا کہ بھائی جو پریشان حال ہو، واقعی میں غریب ہے، واقعی میں پریشان ہے، واقعی میں مصیبت میں ہے، اس کے ساتھ مہلت والا معاملہ کرنا، بڑھا دینا ٹائم، زبردستی مت کرنا، اس کی بے عزتی مت کرنا، زبردستی وصول مت کرنا، یہ اپنے لوگوں کو میں سمجھا کر بھیجتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ جب آسانی کرتا تھا تو میں تو تیرا رب ہوں، تو وہ آسانی کرتے ہوئے آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو نے لوگوں کے ساتھ، میرا بندہ ہو کر کے تو نے لوگوں کے ساتھ آسانی کی، اور میں تو رب ہوں نا، میں رب ہوں تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے دعا کا تذکرہ ہے نا، دعا لینا چاہتے ہیں، چلیے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کی کسی ذمہ داری پر متعین ہو، بڑی بہت ایسی حدیث ہے جھجھوڑ دینے والی ہے نا، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر ذمہ داری لیتے ہیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے صدر ہو، چاہے ناظم ہو، چاہے سوسائٹی کے ذمہ دار ہو، یا اسی طریقے سے آپ گھر کے ذمہ دار ہو، یا آپ بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، جو بھی ذمہ دار آپ ہیں دنیا کے اندر، سمجھنے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کی کسی ذمہ داری پر متعین ہو، پھر اس نے میری امت کو مشقت میں ڈالا، ذمہ دار ہے تو کیا کیا، اپنے محتاطوں کو مشقت میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، ان کے ساتھ سختی کیا، تو
اللہ اس کو مشقت میں ڈالے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالے. وہ اپنے ماتحتوں کو مشقت میں اس نے ڈالا, اللہ اس کو مشقت میں ڈالے. لیکن جو میری امت کے کسی کام پر مامور ہوا اور اس نے میری امت سے فراخی کا برتاؤ کیا, ذمہ داری سب کو سمجھائی, ذمہ داری کے معاملے میں سختی برتی, لیکن بیجا کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا, بیجا کسی کے اوپر سختی نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ اس پر نرمی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پر نرمی فرمائے. اگر نرمی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اپنی ذمہ داری ہے اس کو ادا کیجئے, اور ذمہ داری ادا کیجئے. اپنے ماتحتوں کو سختی میں مت ڈالیے, پریشانی اور تنگی میں مت ڈالیے. یہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے. اگر نبی کی اس دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو اس حدیث پر عمل کیجیے. تیسری چیز تو بڑی آسان ہے مگر افسوس ہم سے ہو نہیں پاتا. شیطان ایسا الجھا کر کے ہمارے ذہنوں کو رکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی عملی طور پر ہم سے نہیں ہو پاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے. کس شخص پر رحم فرمائے؟ کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعات نفل ادا کرتا ہے, 4 رکعات ادا کرتا ہے ہمیشہ. عصر سے پہلے, عصر کی فرض 4 رکعات ہے نا, لیکن اس فرض سے پہلے ہمیشہ جو آدمی 4 رکعت ادا کرتا ہے تو وہ شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. اور دعا کون کر رہے ہیں؟ کائنات کے امام رہبر عالم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو ہمیشہ عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے. کتنی بڑی دعا ہے. ہم سوچتے ہیں نا صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو ایسا کر لیتے ویسا کر لیتے. آج بھی یہ ساری نیکیاں آپ کو مل سکتی ہیں, عمل کر کے دیکھو, نبی کے دعا کے مستحق بن کر دیکھو. آج بھی ہم نبی کی دعا لے سکتے ہیں, آج بھی نبی کی دعا کے مستحق بن سکتے ہیں. عملی طور پر کر کے دکھاؤ اس حدیث پر عمل, کہ ہمیشہ جو ہے عصر کی جماعت جب ٹھہر رہی ہے تب نہیں, عصر کی جماعت سے پہلے آؤ, اذان جیسے ہی مسجد کے اندر آ جاؤ, وضو کرو, سنت پڑھو, نفل پڑھو, مسجد کے اندر آ جاؤ. لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے کبھی وقت پر نہیں آتے. ہم کو ٹائم معلوم ہے, ہم نے ٹائم دیکھ رکھا ہے, جب آخری رکعت ہوتی تو پہنچتے ہیں, یا 2 رکعت گزر جاتی تو پہنچتے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہاں دنیا والوں کے سامنے تو کہہ دیتے ہیں کاروبار میں مشغول ہو گیا تھا, گراہک آ گیا تھا تو ایسا ہو گیا تھا تو ایسا ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی بات کہیں گے, بات چل بھی جائے گی. وہ دن ایسا دن ہوگا جب آپ کی زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے, آپ کے پیر گواہی دیں گے, آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے, آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی, آپ کا جسم گواہی دے گا. دنیا والوں کے سامنے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں, مگر رب ذوالجلال کے سامنے جب آپ ٹھہرے ہوں گے جہاں بڑے بڑے انبیاء زبان نہیں کھول سکتے, وہاں آپ کا عالم کیا ہوگا اور ہمارا عالم کیا ہوگا. سوچنے کی بات ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک حدیث اور بھی سناؤں میں آپ لوگوں کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بڑی پیاری حدیث, مجھے یہ حدیث بڑی اچھی لگتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے. دیکھو نبی رحمت کی دعا کر رہے ہیں, اگر اس دعا کے مستحق ہم بن جائیں نا تو نبی کی زبانی رحمت کی دعا ہمیں مل رہی ہے, تو سوچئے کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے, ہر زندگی ہماری کامیاب ہو جائے. اللہ اس بندے پر, اس شخص پر رحم فرمائے. کس پر؟ کہ جو رات کو خود اٹھتا ہے تہجد کے لیے, اور صرف خود نہیں اٹھتا, اپنے گھر والوں کو, بیوی کو بھی جگاتا ہے. اگر بیوی نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے مار مار کر کے اس کو اٹھاتا ہے, اور دونوں تہجد کی نماز ادا کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خواتین بھی سنیں, ایک طرفہ بات نہیں 2 طرفہ بات. کہا کہ اس عورت پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ جو رات میں تہجد کے لیے اٹھتی ہے, اس کا شوہر اگر نہیں اٹھا تو وہ اپنے شوہر کو پانی کے چھینٹے مار مار کر کے اٹھاتی ہے, پھر دونوں لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے. اللہ تعالیٰ ایسے میاں بیوی پر رحم فرمائے. کتنے عظیم ہیں وہ جوڑے جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں
کتنے گریٹ ہیں وہ لوگ اسلام کی نظروں میں اور رب العالمین کی نگاہوں میں جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، خاص طور سے میاں بیوی دونوں نماز ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ اللہ رحم فرمائے، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، اللہ رحم فرمائے اس بندے پر، اللہ رحم فرمائے اس بندی پر کہ جو اس جیسا کام کرتے ہوں۔ ذرا سوچئے، تہجد کا وقت دونوں اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگ جو تہجد میں اٹھ رہے ہیں، بھلا فرائض ان سے چھوٹ سکتا ہے؟ فرض نمازیں کیا وہ چھوڑ دیں گے جب وہ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ اور صرف اٹھ نہیں رہے، گھر والوں کو بھی جگا رہے ہیں، گھر والوں کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں مختصراً، ایک حدیث اور بھی ملتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، خوش اور خرم رکھے، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے۔ کس شخص کے چہرے کو؟ جس نے میری حدیث کو سنا، میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا، اس کو یاد رکھا اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ آج اتنی ساری احادیث ہم نے سنی ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر اس دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو باتیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ ہم کتنی ساری علمی باتیں سنتے ہیں، کتنی ساری احادیث سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے حد تک رکھتے ہیں، دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ اس حدیث کے اندر کئی باتیں ہیں، ایک تو حدیث سننا، اس کو یاد رکھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تینوں باتیں ہونی چاہیے، عمل بھی کرنا۔ پہلی چیز تو کتنے سارے لوگ ہیں، اب جمعہ ہے، خطبہ ہے، سنتے ہیں، عام طور سے درس حدیث اگر بیان کرو تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کا ٹائم نہیں ہوتا، 5 منٹ کا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا، نبی کی حدیث سنے بغیر وہ چلے جاتے ہیں۔ نبی کی حدیث کا مقام یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے حدیث بیان کرتے تھے تو صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں پر چوڑی بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ ادھر ادھر ہلیں گے تو چوڑی اڑ جائے گی، اس طرح سنتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، مدینہ کے بہترین عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اتنا بہترین طریقے سے بیٹھتے تھے، آ کر کے خوشبو وغیرہ لگا کر اچھے طریقے سے، لوگ بھی اتنا اچھے انداز سے سنتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے کپڑے میں بچھو گھس گیا، بچھو، حدیث بیان کرتے سمے۔ حدیث رسول کی عظمت میں اس کے ڈنک کو برداشت کرتے رہے، مگر حدیث انہوں نے مکمل کی۔ جب حدیث مکمل ہو گئی، حدیث بتا دیا لوگوں کو، اس کے بعد جا کر کے اس بچھو کو نکالا، تب تک اس نے کئی ڈنک مار دیے تھے۔ کس لیے؟ بیچ میں حدیث رسول کو چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ حدیث رسول کی عظمت کے خلاف ہے، یہ حدیث رسول کی عظمت ہے۔ ہمارے پاس حدیث بیان کی جائے تو اونگتے ہیں، حدیث رسول بیان کی جائے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، وہ تو روزانہ بیان کرتے ہیں، اس کی کیا۔ یہاں امام صاحب کی بات نہیں ہے، یہاں عالم صاحب کی بات نہیں، یہاں بات ہے حدیث رسول کی کہ آپ کس چیز سے رخ موڑ کر جا رہے ہیں، کس چیز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کی بات سے رخ پھیر کر جا رہے ہیں۔ حدیث رسول کی عظمت کو سمجھیے، پہچانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا، اس کو یاد کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات کہہ کر وقت ہو چکا، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صخر نام کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، صخر تاجر تھے، یہ تاجر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور اس بات کو یاد رکھے، کیونکہ یہ صخر صاحب جو تاجر تھے اور یہ بات جو تھی نا وہ تجارت کے تعلق سے ہی تھی، حالانکہ یہ بات ہر ایک کے لیے ہے، لیکن انہوں کیونکہ یہ تاجر تھے تو اپنے مومنٹ پہ سمجھے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ یہ تاجر تھے، اس حدیث پر ہمیشہ عمل کرتے رہے، اس حدیث کے راوی یہی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کے بدولت مالا مال ہو گیا، میں اس حدیث کے بدولت مالا مال ہو گیا، اور آج ہماری صبح 8 بجے ہوتی ہے،
وہ تو اگر بچوں کے اسکول ہو تو ہماری صبح ذرا جلدی ہو جاتی ہے، 7 بجے 6:30 بجے 7 بجے ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے۔ اگر چھٹیاں ہوں تو 9 بجے سے پہلے ہماری صبح نہیں ہوتی۔ یعنی ہماری صبح، ہم مسلمانوں کی صبح ڈیپینڈ ہے ہمارے بچوں کی اسکول پر۔ فجر کی نماز کون ادا کرتا ہے؟ حالانکہ جو شخص فجر کی نماز ادا نہ کرے وہ شیطان کے نرغے میں رہتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا نہ کرے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز نہ ادا کرے وہ شیطان کے جادو میں رہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ نماز نہ پڑھ کر کے پھر بھی ہم شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، بڑا پریشان ہو۔ کیوں نہیں پریشان رہو گے؟ طبیعت خراب چل رہی ہے، کیوں نہیں طبیعت خراب رہے گی جب روزانہ آپ کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے؟ اپنے فجر کی نماز ادا نہیں کی، وہ تو فتح منا کر کے جاتا ہے، جشن منا کر کے جاتا ہے کہ میں جیت گیا، دیکھو اس بندے کو ابھی تک سویا پڑا ہوا ہے، چلو میرا کام ہو گیا، جو میں چاہتا تھا بھٹکانا چاہتا تھا میں نے بھٹکا دیا، میری جیت کے طور پر یہ لے کان میں پیشاب کر کے اس کے بعد جاتا ہے۔ روزانہ آپ اپنے کانوں میں پیشاب کرواتے ہیں شیطان سے، وہ لوگ جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اگر آپ تاجر نہیں ہیں، آپ کا کاروبار صبح کا نہیں ہے، تب بھی فجر کی نماز پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ بے شک آپ کا کاروبار 12 بجے کا ہے، بے شک آپ کا کاروبار 10 بجے کا ہے، بے شک آپ کا کاروبار شام کا ہے، لیکن پھر بھی آپ صبح اٹھیے، تیار ہوئیے، فجر کی نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، رب العالمین سے دعائیں کیجئے، ہے نا؟ وہ برکت آپ کو صبح کی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ زندگی کے اندر ضرور ملے گی میرے بھائیوں، ضرور ملے گی۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ میرا آج کا عنوان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق لوگ۔ اگر ہم نبی کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں، آج بھی ہم نبی کی دعا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔